السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زرد از قلم سیدہ لاسٹ پارٹ۔ ماما یہ پکڑیں پانی اور میں میڈیسن لا کر دے رہی ہوں۔ آئرہ کو ایک دم یاد آیا کہ امیرہ نے صبح کی دوا نہیں لی۔ ارے ہاں لاؤ، خوشی خوشی میں بھول ہی گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے میڈیسن تو ختم ہوگی۔ اوفو۔ آئرہ نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں میڈیسن کا خالی ریپر دیکھا تو اسے یاد آیا کہ امیرہ کی دوا تو کل ہی ختم ہو گئی تھی۔ ماما آپ لیٹ جائیں، میں میڈیکل اسٹور جا کر آتی ہوں، آپ کی میڈیسن ختم ہو گئی ہیں۔ امیرہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر وہ بولی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کی بات مان کر امیرہ لیٹ گئی اور آئرہ عبایا پہن کر اپنا پرس اٹھا کر گھر سے باہر دوا لینے کے لیے نکل گئی۔ یہ لو بھائی پیسے، مطلوبہ دوائی لے کر اور دکاندار کو پیسے دے کر آئرہ نے گھر کی راہ لی۔ وہ یوں ہی سیدھی چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کے قریب ایک کار آ کر رکی۔ وہ گرتے گرتے سنبھلی، ابھی وہ اسی جھٹکے سے نہ سنبھل پائی تھی کہ اس کار میں سے ایک آدمی نکلا اور اسے پکڑ لیا اور اس کی گن پٹی پر گن تان کر اس کا رخ سامنے موجود شخص کی جانب موڑ دیا جو بائک روک کر اس پر سے اتر رہا تھا۔ آئرہ اس اچانک آفات پر بے حد گھبرا گئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار گن دیکھی تھی اور وہ بھی اسی پر تنی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے حلق سے آواز تک برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ راجو جوئے کے اڈے سے باہر نکلا اور اپنی کار میں بیٹھ کر کار زن سے بھگا دی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی ذوالقرنین بھی اڈے سے باہر نکلا اور اپنی بائک اس کی کار کے پیچھے لگا دی۔ راجو کی کار آگے آگے اور اس کا تعاقب کرتی ذوالقرنین کی بائک، لیکن ایک خیال کے تحت ذوالقرنین نے اپنی بائک ایک دوسرے راستے پر ڈال کر تیزی سے اڑائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شارٹ کٹ کے ذریعے راجو کی کار کے سامنے پہنچ گیا۔ راجو نے یکدم ہی کار کو بریک لگائی۔ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوا تھا، بس ایک چیز کے علاوہ کہ اس کی کار کے سامنے آئرہ آ گئی تھی اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے پکڑ لیا اور اس کی گن پٹی پر گن تان دی۔ یہ دیکھ ذوالقرنین شرمندہ رہ گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گھبرا اٹھا تھا۔ راہ میں ان سے ملاقات ہوئی، جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہوئی۔ مصطفیٰ ندیم، اگر تو ایک قدم بھی آگے آیا تو یہ بے گناہ لڑکی مفت میں ماری جائے گی اور اس کی وجہ ہوگا تم۔ راجو نے آئرہ کے ہاتھ پر دباؤ سخت کر کے کہا، مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے جانے دو۔ آئرہ اس کی منت کرنے لگی۔ دیکھ خوامخواہ میں کسی دوسرے کو ہماری لڑائی میں مت گھسیٹ۔ ذوالقرنین نے انگلی اٹھا کر اسے فون کیا۔ آئرہ سامنے کھڑے شخص کی آواز پر تھوڑی چونکی۔ میں اتنا تو جانتا ہوں تجھے کہ تم مظلوموں کا بہت ساتھ دیتا ہے اور اپنی وجہ سے تم کسی معصوم کو نہیں مرنے دے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کی گن پٹی پر اس نے گن تانی ہے وہ اس کی بیوی ہے، مگر اپنی دانست میں اس نے اس کی کمزوری پر وار کیا تھا اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے ایک معصوم کو نہیں مرنے دے گا۔ دیکھ اس لڑکی کو جانے دے۔ اس نے پھر سے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے جانے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ پہلے تم اپنا یہ ماسک واسک ہٹا اور مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے بھی تو پتہ چلے کون ہے وہ ترم خان جس نے ایم ایس کو جوئے میں پچھاڑ دیا۔ وہ جوئے کا اڈا جہاں ایم ایس کا راج تھا، وہاں تو نے کیسے اپنی ڈھاک بٹائی؟ بلیک مین جلدی کر۔ اس نے اس کو چاروں شانوں چت کر دیا تھا۔ ہٹاتا ہوں لیکن پہلے اسے جانے دو۔ وہ راضی ہوا۔ نہیں، پہلے تم اپنا چہرہ دکھا، پھر ہی میں اسے جانے دوں گا۔ راجو نے ہٹ دھرمی دکھائی۔ آئرہ ڈری ڈری آنکھوں سے سامنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ یہ جلدی چہرہ دکھائے تاکہ وہ سکون سے اپنے گھر جا سکے، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ اگر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھا دیا تو آئرہ کی زندگی کا سارا سکوت تلپٹ ہو جائے گا۔ دکھا رہا ہے یا میں گولی چلا دوں؟ اس نے اپنی انگلیوں کی گرفت گن پر مضبوط کی۔ اچھا رکو، دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے گوگلز ہٹائے۔ یہ آنکھیں تو وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اسے دھچکا لگا تھا، جبکہ راجو کی آنکھیں بھی اس کی جامنی آنکھیں دیکھ کر سکڑیں۔ اسے بھی جیسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس خارج کر بالآخر اپنے منہ سے ماسک ہٹا دیا اور آئرہ کو یوں لگا کہ مری میں موجود سارے پہاڑ اس کے سر پر آ گرے۔ نین! اس کے منہ سے صدماتی آواز نکلی۔ راجو کے چہرے کے تاثرات بھی اسے دیکھتے ہی بدل گئے تھے۔ وہ بھی اسے پہچان گیا تھا، جبکہ ذوالقرنین اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر آئرہ کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ غم، غصہ، تکلیف؟ یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں اپنی محبت، خوشی، شرارت دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا تو ہے جس نے یہ سب کھیل کھیلا؟ واہ بھائی، تو بڑا چالو نکلا۔ مومن کا بیٹا ہوتے ہوئے تو نے کام بالکل ہاشم کے نواسے والے کیے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ محظوظ ہوا۔ اس سے قبل کہ راجو اور کوئی زہر اگلتا، پیچھے سے اس کی ٹانگ پر گولی لگی جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور گن اس کے ہاتھ سے گری اور وہ زمین بوس ہو گیا، جبکہ آئرہ گولی کی آواز سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگی تھی کہ ذوالقرنین نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ایک طرف اسے لٹا کر وہ راجو کے پاس اور اس کے سینے پر اپنی ٹانگ رکھ دی۔ اتنی دیر میں وہ بندہ آگے آ گیا تھا جس نے اس کے کہنے پر راجو پر گولی چلائی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن اسے تھمائی۔ گن لیتے ہی اس نے راجو پر سے پیر ہٹایا۔ راجو اس کی ٹانگ کے نیچے جھٹ پٹا رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اس کے اوپر سے پاؤں ہٹایا تو وہ کھڑا ہونے لگا، مگر اس کی کوشش پہ در پہ اس کے سینے پر لگنے والی گولیوں نے ناکام بنا دی۔ ذوالقرنین نے گن اس پر تانی اور گن میں موجود ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ اس نے اپنے باپ کے
قاتل اور اس کی ماں کو جاننے والے کو مار دیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا، مگر آئرہ کی طرف سے تھوڑا فکر مند تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ آئرہ کو سمجھا دے گا، وہ ضرور اس پر بھروسہ کرے گی۔ راجو کو مار کر اس نے اپنے آدمیوں کو چند ہدایات دیں اور خود آئرہ کو گود میں اٹھا کر کار میں بٹھایا جو اس کا آدمی لے کر آیا تھا، اور کار لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد اس آدمی راجو کی لاش کو گھسیٹتے قریب ہی موجود جنگل میں پھینکا اور چیل کموں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے ایک دوجے کو خود ہار دیا، دکھ ہے یہی، کاش ہم دنیا سے لڑتے ہوئے ہارے ہوتے۔ انتخاب۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ آئرہ نے میرا کو تو کوئی بات نہیں بتائی تھی، مگر اس کی بھی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے کئی بار اسے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آسانی سے آئرہ کو نہیں منا سکے گا، لیکن اگر وہ ایک بار پوری تفصیل سن لے تو شاید اسے سمجھ سکے، مگر وہ سنے تب نہ۔ ذوالقرنین نے تعصب سے آئرہ کو دیکھتے سوچا، جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کے ایک مہم سی امید لیے وہ بھی کچن کے اندر چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہوئے رخ پھیر کر جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ علامہ اقبال۔ راستہ چھوڑے میرا۔ 2 دن میں یہ پہلی بار تھا کہ آئرہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ دیکھو آئرہ، مجھے کم سے کم صفائی کا موقع تو دو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ پہلی بار یوں کسی کی منت کر رہا تھا۔ کیا بتائیں گے کہ آپ نے جوئے میں کتنی رقم جیتی؟ اس نے اس پر طنز کیا۔ آئرہ، تم میری بات سن لو، پھر مجھے جو چاہے کہہ لینا۔ اسے اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر برداشت کر گیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے جانے دیں۔ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ ایسے کیسے نہیں سننی؟ بہت دکھا لی میں نے نرمی، اور بہت دیکھ لی تمہاری منمانی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کھینچتا ہوا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اسے بٹھا کر اب خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اب میری بات چپ کر کے سنو۔ اس نے اس کے سامنے بیٹھ کر انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اس پر، اور وہ منہ بند کر کے مگر رخ پھیرے بیٹھ گئی۔ اس کے منہ بند کرتے ہی ذوالقرنین نے بولنا شروع کیا، شروع سے آخر تک ساری رداعت اس کے گوش گزار کی، کہ کیسے ہاشم نے پہلے شمس کو مارا، پھر موسیٰ اور مومن کو۔ اس کا بچپن ہاشم کی وجہ سے محرومیوں کا شکار رہا، پھر کیسے اس نے خود کو سٹیبل کیا، اس قابل بنایا، اور اس کے بعد ہاشم سے اپنے پیاروں کی موت کا بدلہ لیا۔ آئرہ بنا کوئی تاثر دیے اسے سننے گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل صحیح ہوں یا جو میں نے کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ ہاں، میرا طریقہ غلط تھا، لیکن اس کے پیچھے میری نیت بری نہیں تھی۔ میں نے صرف نانا کو ہی برباد کیا، صرف انہی کے ساتھ جوا کھیلا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کے ساتھ بازی نہیں لگائی، نہ ہی کبھی شراب پی اور نہ ہی کوئی دوسرا غلط کام کیا۔ سب کچھ اسے بتا کر اس نے مزید وضاحت کی۔ آپ چاہتے تو ان کو پولیس کے حوالے بھی تو کر سکتے تھے نا، جیسے بابا اور ڈیڈ نے جو طریقہ اپنایا۔ آپ اس طریقے سے بھی تو دادو کو سزا دلوا سکتے تھے نا، تو پھر آپ نے غلط راستہ ہی کیوں چنا؟ آئرہ اس کی پوری بات کے جواب میں محض یہی بولی۔ ہاں، کر سکتا تھا، لیکن پھر میرا بھی وہی انجام ہوتا جو ان دونوں کا ہوا۔ پہلے میرے دادا نے MS کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہا تو انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا، پھر جب میرے بابا اور ماموں نے MS کا پردہ فاش کرنا چاہا تو انہیں بھی بے رحمی سے مار دیا گیا۔ نانا ایک اثر و رسوخ والے آدمی تھے، اسی لیے یہ ضروری تھا کہ ان سے ان کا اثر و رسوخ چھینا جائے، پھر ہی انہیں مات دی جا سکتی تھی۔ وہ بھی بنا گھبرائے مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ اس طرح اپنے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ میں اپنے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے اپنے رب سے بہت معافیاں مانگی ہیں اور مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، مگر انسان معاف نہیں کرتے۔ وہ کرب سے بولا، آپ نے جو کہنا تھا آپ نے کہہ لیا اور میں نے سن لیا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے بسی کی تصویر بنا تہی دامن وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میں نے مانا کہ تغافل نہیں کرو گے، مگر خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ آج ان دونوں کے ولیمے کی تقریب تھی، جو تاج ولا میں منعقد کی گئی تھی۔ یہ ایک بہت شاندار ہوٹل تھا، جس کی نچلی منزل پر ایک خوبصورت بینکویٹ بنا ہوا تھا، جبکہ بالائی منزل پر کئی کمرے تھے جو مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ولیمے کی تقریب اگرچہ رات کو تھی، لیکن مہمان آ چکے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں تقریب میں شرکت کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ اور آئرہ بھی ایک کمرے میں موجود تھے، جبکہ میرا ان کے برابر والے کمرے میں موجود تھی۔ ذوالقرنین تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ وہ میٹ گولڈ شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ اور ڈریس پینٹ پہنے، گلے میں بلیک ٹائی باندھے، ہاتھ میں بلیک کلر کی رولیکس واچ اور پاؤں میں بلیک شوز پہنے، سلیقے سے بالوں کو جیل کی مدد سے سنوارے وہ ولیمے کی شاندار تقریب کے لیے بالکل تیار تھا۔ سو وہ انتظامات کا ایک نظر جائزہ لینے کے لیے آئرہ کو تیار ہوتا چھوڑ نیچے چلا گیا۔ آئرہ کو تیار کرنے کے لیے کئی لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ آئرہ کا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے، اور وہ اپنے چہرے سے جان بوجھ کر یہ ظاہر بھی کر رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت یہاں موجود تھی اور اس تقریب میں شرکت کر رہی تھی تو اس کی وجہ صرف اور صرف میرا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میرا کی
طبیعت خراب ہو اتنے عرصہ بعد تو وہ دل سے خوش ہوئی تھی، اور وہ اسے سب سچ بتا کر اس سے اس کی خوشی اور اس کا بیٹا نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ تب بھی چپ تھی اور بے دلی سے تقریب میں شرکت کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ قد آدم آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے کو دیکھ اس کی شہد رنگ آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ اس کا نازک سراپا اس بیش قیمتی لباس میں دمک رہا تھا۔ وہ ابھی مکمل تیار نہیں تھی۔ لمبے بال اسٹریٹ کیے پشت پر بکھرے تھے۔ 4-5 لڑکیاں اس کی میٹ گولڈ کلر کی فرش کو چھوتی میکسی کو سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ میک اپ اس کا مکمل ہو چکا تھا۔ ولیمے کی اس شاندار تقریب کے لیے اسے نیوڈ میک اپ لک دیا گیا تھا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے جوڑے سے میل کھاتے ہیروں کی کئی نازک سیٹ اور خوبصورت تاج رکھے تھے۔ اس کی ڈریس کے ساتھ میچ کرتی کئی سینڈلز بھی وہاں موجود تھی، مگر ان سب میں سے کوئی بھی چیز اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سب حرام کا ہے، یہ سوچ اسے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ انہی سوچوں کے بیچ ایک آواز اس کے کان میں پڑی، میم آپ ان میں سے کون سی ایسیسریز پہننا پسند کریں گی؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی مخصوص پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی۔ ذوالقرنین نیچے آ کر ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ بینکویٹ پوری طرح سے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھا۔ چمکتا ہوا سنہرا فرش، جگہ جگہ لگے سنہرے جگمگاتے فانوس سے سجی چھت، بینکویٹ کی وسط میں بنا بڑا سا سنگ مرمر کا اسٹیج جس پر وائٹ کلر کا صوفہ لگایا گیا تھا۔ اسٹیج کو مختلف قسم کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے بینکویٹ میں بھی وائٹ صوفے لگے تھے اور ہر صوفے کی وسط میں شیشے کی ٹیبل رکھی تھی۔ ہر ٹیبل پر ایک سنہرا لیمپ جگمگا رہا تھا۔ گول شکل میں بنے اس بینکویٹ میں اسٹیج کے عین سامنے سنہری سیڑھیاں بنی تھیں جس پر ریڈ مخملی قالین بچھایا گیا تھا، جبکہ اس کے پائپ کو خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہیں سے دولہا دلہن کی انٹری ہونی تھی۔ اس سیڑھی کے اوپر موجود چھت پر بھی ایک بڑا سنہرا فانوس جگمگا رہا تھا۔ بینکویٹ میں اسٹیج کے دونوں کناروں پر مصنوعی جھیل بنائی گئی تھی جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ وہ اسٹیج اسی مصنوعی جھیل پر بنایا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ سے تھوڑا دور ایک کونے پر کھانے کی بڑی بڑی ٹیبلز لگی تھیں اور ان پر رکھی ہر ایک ڈش میں مختلف قسم کے کھانے رکھے تھے، جبکہ ایک سائڈ پر لگی بڑی سی ٹیبل پر کئی طرح کے میٹھے رکھے تھے۔ یوں لگ رہا تھا گویا مختلف ملکوں سے طرح طرح کے مزیدار کھانے منگوا کر یہاں سجا دیے ہوں۔ الغرض ہر چیز ہی شاندار تھی۔ اب یہ بینکویٹ دولہا دلہن اور مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ذوالقرنین مطمئن ہو کر عائرہ کو دیکھنے اوپر چلا گیا۔ بیچ میں اس نے امیرہ کے کمرے میں بھی جھانک لیا۔ امیرہ بھی بلیک اور گولڈن کلر کے جوڑے میں سر پر بلیک دوپٹہ اوڑھے بالکل تیار تھی۔ ہاتھوں میں اس نے میچنگ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جبکہ کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالی۔ بالوں کو اس نے جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے وہ سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے مل کر ذوالقرنین اب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بس بند کرو اپنی بکواس اور ختم کرو یہ ڈرامے بازی اور دفعہ ہو جاؤ سب یہاں سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی میکسی اس کے ہاتھ سے لیتی پھاڑ کھانے والے انداز میں بول کر پلٹی۔ اس کے لیے اب مزید یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے اچانک چیخنے پر وہ سب کھڑی ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ سوری میم، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ بتائیں، میں سولو کر دیتی ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکی جو غالباً ان سب کی ہیڈ تھی آگے آ کر بولی۔ میں نے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے تم سب، وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ دروازے کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ اندر سے آتی عائرہ کی آواز سن ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ تھوڑی دیر اس نے اس کی بات سنی، پھر کسی خیال کے تحت دروازے کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ذوالقرنین اندر داخل ہوا۔ آپ لوگ جائیں، فی الحال جب ضرورت ہوگی میں بلا لوں گا۔ وہ اندر آتے ہوئے اس کے چلانے کی آواز سن چکا تھا۔ تبھی معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے اس نے ان سب کو باہر جانے کا کہا۔ وہ سب بنا کچھ کہے تابعداری سے باہر نکل گئیں۔ اوفو، اتنی سی ناک پر اتنا غصہ! وہ ساری باہر آ کر اندر پیش آنے والے واقعے پر بات کرنے لگی۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، آخر ذوالقرنین مومن کی وائف ہیں، اتنا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی ستائش بڑے لہجے میں بولی۔ وہ ان لڑکیوں کو باہر بھیج کر اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جوں ہی اس کی جانب نظر اٹھی پلٹنا بھول گئی۔ وہ آنکھوں میں خمار لیے اس کے سراپے میں کھو گیا۔ اس کا حسین سراپا اس کو پاگل کر رہا تھا۔ بے خودی میں قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کی بے خود ہوتی نظروں کو دیکھ وہ گھبرا کر پیچھے کھسکنے لگی۔ وہ اس کے انداز سے پزل ہو رہی تھی۔ اس کا دل بہت رفتار سے چل رہا تھا، مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہوئے جا رہی تھی۔ اچانک اس کی پشت کسی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ڈریسنگ ٹیبل سے لگی تھی، یعنی کہ اب کوئی راہ فرار نہ تھی۔ وہ اب بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے لباس سے اٹھتی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ اس نے اس کو پیچھے دھکیلنے غرض سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، مگر اگلے ہی پل اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں محسوس کر
ہٹا لی۔ اس کا دل مانو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ کچھ دیر یہ سین لمحات ٹھہرے مگر پھر عائرہ نے خود پر قابو پا کر ہوش میں آتے ہوئے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا۔ وہ بھی ایک دم ہوش میں آئی۔ یہ جویلری پہن لو، مہمان آ چکے ہیں، ہمیں بھی نیچے جانا ہے۔ وہ پیشانی کو انگشت شہادت سے کھجاتا تھوڑا نروس لگ رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی جویلری اٹھائی، بے دلی سے پہن کر اپنی میکسی اٹھائی اور اسے پیچھے چھوڑ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا، کہیں وہ اکیلی ہی نیچے نہ چلی جائے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ذوالقرنین مسکرا رہا تھا مگر عائرہ نے دکھاوے کے لیے بھی مسکرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ویسے ہی منہ بنائے بیزاری سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، جبکہ نیچے کھڑی امیرہ ان دونوں کو دیکھ والی صدقے ہو رہی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر اسٹیج تک آئے اور صوفے پر براجمان ہو گئے۔ ولیمے کی شاندار تقریب اب اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ سب مہمان واپس اپنے اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ وہ لوگ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے صبح واپس گھر لوٹنا تھا۔ دن یوں ہی سرک رہے تھے۔ عائرہ کی ناراضگی ہنوز برقرار تھی، جبکہ ذوالقرنین نے بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ بے شک وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ امیرہ ان دنوں کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے پاس تھا، اس نے اسے اپنے گھر کی چابی دے دی تھی۔ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ امیرہ تو گویا پھر سے جی اٹھی۔ اب اسے اٹیک پڑنے بھی کم ہو گئے تھے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اب وہ اور عائرہ سونے کے لیے جا رہے تھے۔ امیرہ پہلے ہی سونے کے لیے جا چکی تھی۔ وہ دونوں امیرہ کے سامنے نارمل رہتے تھے تاکہ امیرہ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر کمرے میں وہ لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ صوفے پر سوتا تھا عائرہ بیڈ پر۔ کمرے میں آ کر وہ لوگ ایک دوسرے کو مخاطب بھی نہیں کرتے تھے۔ ابھی بھی کمرے میں آ کر وہ اپنے صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور عائرہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ذوالقرنین کو نیند نے آ گھیرا۔ البتہ عائرہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب امیرہ کی اچانک آنکھ کھلی۔ مومن تم آ گئے مجھے لینے؟ مجھے پتہ تھا تم اپنی امیرہ کو لینے ضرور آؤ گے۔ وہ ایک غیر مرئی نکتے کو تکتی مسکراتے ہوئے بولی اور اپنے بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھی چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ باہر آ کر سیدھ میں چلتی ہوئی خارجی دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی۔ سیدھی چلتی روڈ کراس کر اب وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں اس نے چابی تھامی ہوئی تھی، جبکہ ایک ہاتھ ہوا میں یوں لٹکایا ہوا تھا گویا اسے کسی نے تھام رکھا ہو۔ رات ہونے کے باعث سڑک سنسان پڑی تھی۔ کبھی کوئی اکا دکا گاڑی سناٹے کو چیرتی زن سے گزر جاتی۔ رات کی مبہم سناٹے میں وہ یوں ہی چلتی چلتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے گیٹ پر لگا تالا کھولا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا۔ یہ ایک سینسر کا کمال تھا جو ذوالقرنین نے اپنی شادی سے قبل یہاں لگوایا تھا، جس کی وجہ سے امیرہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی پورا گھر روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ اسی روشنی میں چلتی وہ اندر آئی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفے سے ملحقہ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ اس نے جوں ہی لیپ ٹاپ کی سکرین کو چھوا، وہ روشن ہو گئی اور سامنے ہی ایک پوز ویڈیو نمودار ہوئی۔ اچھا تو آپ نے یہ سرپرائز رکھا ہے میرے لیے، جب یہ مجھے یہاں لے آئے۔ وہ اپنے برابر میں خالی جگہ کو دیکھ کر خوشی سے مخاطب ہوئے، پھر سکرین پر ٹچ کیا تو ویڈیو سٹارٹ ہو گئی۔ مومن مسکراتے ہوئے امیرہ کا ہاتھ تھامے اسے لے کر جا رہا تھا۔ امیرہ بھی مطمئن سی مسکان لبوں پر سجائے اس کے ہمراہ جا رہی تھی، جبکہ ان دونوں کو جاتا دیکھ 10 سالہ ذوالقرنین رو رہا تھا۔ ماما بابا مت جائیں پلیز، یہی ایک جملہ وہ بار بار دہراتے ہوئے آنسوؤں سے رو رہا تھا، مگر اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پر ایک الوداعی پیار بھری نگاہ ڈال کر وہ دونوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ماما! ہڑبڑا کر ذوالقرنین نے چیخ ماری، وہ پورا پسینے میں شرابور تھا۔ کیا ہوا ذوالقرنین؟ عائرہ اس کی چیخ سن اس کے پاس صوفے پر آئی۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اس نے جواب دیا، مگر وہ رکا نہیں اور جواب سنتے ہی نیچے کی طرف بھاگا۔ عائرہ بھی اس کی حالت سے گھبرائی اس کے پیچھے بھاگی۔ ویڈیو سکرین پر چل رہی تھی اور جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی جا رہی تھی امیرہ کی حالت گہر ہوتی جا رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارے مناظر جو اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے، اس پہ یقین کر پانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنی چیخ روکتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ باپ بچوں کو زندگی دیتے ہیں، مگر اس کے باپ نے اس کی زندگی اجاڑی تھی۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی چھین لی تھی۔ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سانس اب گھٹنے لگی تھی، لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کھنچ رہی ہو۔ مومن! وہ یکدم دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے زور سے چیخی، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ احمد فراز۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو امیرہ کو وہاں نہ پا کر وہ دونوں ہی از حد پریشان ہو اٹھے۔ ذوالقرنین کی نظر بے ساختہ سائڈ ٹیبل پر گئی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سمجھ آ گیا تھا کہ امیرہ کہاں گئی ہوگی۔ وہ بنا کچھ بولے گھر کے خارجی دروازے کی جانب بھاگا۔ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ اس کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ اس نے وہ بھرا ہوا دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔
आयरा इसे यूं भागता देख खुद भी दुपट्टा सर पर ओढ़ती इसके पीछे भागी। वो दोनों आगे पीछे मोमिन के घर के दरवाजे पर आकर रुके। ये दरवाज़ा भी भरा हुआ था। जुल्कुनैन ने दरवाज़ा खोला और अंदर भागा। आयरा ने भी इसकी तकलीफ के घर में दाखिल होते ही जो मंजर आयरा और जुल्कुनैन ने देखा वो इन दोनों की हस्तियां हिला गया। सामने मीरा चकरा रही थी, इसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। मामा! वो दोनों इसकी हालत देख इसकी जानिब दौड़े। चीखने की वजह से मीरा का सर चकराने लगा था। भारी होते सर के साथ इससे खड़ा रह पाना अब मुश्किल होता जा रहा था। इससे कभी कभी यूं ही चकरा कर गिर कर जमीन बोस हो जाती। किसी ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। तब वो मुश्किल आंखें खोल कर इसने देखा तो वो और कोई नहीं, इसका बेटा जुल्कुनैन था। नैन! इसने हल्की हल्की सांस लेते कहा। मामा क्या हो गया आपको? वो रो रहा था और अभी दूसरी तरफ इसके पास ही बैठी रो रही थी। मोमिन, मोमिन! वो मुसलसल यही कहे जा रही थी। मामा आप संभालें खुद को। आयरा ने भी इसे हौसला दिया। मीरा की आंखों से आंसू जारी थे। अब इसकी सांस थमने लगी थी। यूं ही आंसुओं के दरमियान इसके सीने से गहरी सांस खारिज हुई और वो बेदम हो गई। आंसू अभी भी इसकी आंखों से बह रहे थे। आयरा ने बेचैनी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर अपनी चीख रोकी। वो फटी फटी आंखों से अमीरा के बेजान होते वजूद को देख रही थी। मामा! इसके बेजान वजूद को अपनी बाहों में थामे वो आसमान की तरफ उठ के जोर से चिल्लाया। मीरा! जोजा मोमिन! खुतबे पर लिखा नाम पढ़कर इसके दिल में दर्द उठा। आज इसकी माँ दुनिया के सारे गमों से खलासी पाकर अपने मोमिन के पहलू में सो रही थी। वो इन दोनों की कब्र की जियारत करने आया था। दोनों की कब्र पर फूल डालकर इसने इन दोनों की मगफिरत की दुआ मांगी थी। मामा बाबा हो सके तो अपने नैन को माफ़ कर दीजिएगा। वो ये कहकर थोड़ी देर यूं ही वहाँ खड़ा रहा। फिर अपने आंसू पर काबू पाकर इन दोनों को शहर गमोशा में छोड़कर अपना वीरान दिल लिए घर की जानिब चल पड़ा। दिल भी आबाद है शहर खामोशा की तरह। हर तरफ लोग हैं मगर आलमी तन्हाई है। इंतखाब। मुझे अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस वीराने में तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। इस शहर ने मुझसे मेरा सब छीन लिया। ये तीनों घर मुझे माजी की याद दिलाते हैं और मेरा माजी बहुत भयानक है। इन तीनों घरों की वीरानी मुझे निगल जाएगी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये देखो मैं खाली हाथ रह गया हूँ। वो हज़ियानी अंदाज में कहता आखिर में अपने हाथ दिखाने लगा। इसका लहजा खोखला था। याद माजी एजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। अमीना को इस दुनिया से गए अभी 3 ही दिन हुए थे और जुल्कुनैन ने बैग पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जुल्कुनैन की हालत के पेश नज़र इसने भी बिना किसी पसोपेश के इसकी बात मान कर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। इन्हें आज ही दुबई के लिए निकलना था। कार आ चुकी थी। वो लोग भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अपना सामान लिए वो दोनों बाहर निकले। बाहर निकल कर जुल्कुनैन ने कहा कि जाने बढ़ते एक आखिरी निगाह एक एक करके तीनों घरों पर डाली। क्या नहीं था इस नज़र में? गम, दुख, अफसोस, तासुफ, मलाल। आज वो दोनों यहाँ से अपने हर रिश्ते को खैर बात कहकर इस जालिम शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। आयरा के तासुरात भी इससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं थे। वो भी आंखों में नमकीन पानी लिए एक आखिरी बार अपने घर को देख रही थी। दोनों ने आखिरी निगाह अपने घरों पर डालकर वापस कार की तरफ मोड़ी और भारी दिल के साथ दोनों कार में आकर बैठ गए। बड़ी रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ शीरीं बातें थी वहीं कुछ तल्ख बातें थी मगर इन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। उन्हीं शाखों पर गुल थे, बरक थे, कलियां थी, गंचे थे। ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। इंतखाब। कार एक बड़े से कॉपर कलर के लोहे के दरवाजे के सामने रुकी। कार इसके करीब पहुंचते ही वो गेट खुद ब खुद खुलता गया। गेट खुलते ही कार अंदर दाखिल हुई और सीधी चलती हुई एक लंबी सी राहदारी से गुजरकर एक लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गई। राहदारी के अतराफ में हरियाली ही हरियाली थी। आयरा की नज़रों में यह खूबसूरत राहदारी देख कर ताइश उभरी। कार रुकते ही दोनों जानिब खड़े बावर्दी गार्ड्स ने दरवाजे खोले और वो दोनों कार से बाहर निकल आए। अब वो जिस दरवाजे के सामने खड़े थे वो ब्राउन कलर का लकड़ी का दरवाज़ा था। इस दरवाजे के दाहिनी तरफ ब्लैक कलर के संगमरमर की एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर सुनहरी जली हरूफ में अल निमा लिखा था। आयरा की आंखें एक एक चीज़ को निहार रही थी। जुल्कुनैन अलबत्ता बहुत चुप चुप था। इसने आगे बढ़कर वो खूबसूरत दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे ही आयरा भी दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही आयरा मबहूत होकर रह गई थी। वो घर नहीं कोई शानदार महल था बल्कि शीश महल। इस महल का फर्श चमचमाता हुआ था। इस पर चलते हुए आयरा को यूं लग रहा था जैसे वो किसी नाजुक कांच पर चल रही हो, जबकि ऊपर छत पर लगे बड़े बड़े सिल्वर और गोल्डन फनूस पूरे महल को जगमगा रहे थे। यूं ही इस नाजुक कांच पर एहतियात से चलते हुए जुल्कुनैन की संगत में सीढ़ियों की जानिब आई। सीढ़ियाँ भी फर्श की तरह चमक रही थी। वो मबहूत सी एक एक चीज़ देख रही थी। सीढ़ियों पर लगा पाइप पकड़ कर वो इसे भी हैरानी से तकने लगी।
वो कॉपर और गोल्डन इम्तजाज का पाइप था, और इस पर जा जा रेड क्रिस्टल चमक रहे थे सीढ़ियाँ चढ़कर। अब वो लोग एक राहदारी से गुजर रहे थे, वही चमकता फर्श जिसमें आयरा को अपना अक्स साफ तौर पर नजर आ रहा था। यहाँ भी छत पर फानूस लगे जगमगा रहे थे। इसने आज से पहले कभी ऐसा कोई घर नहीं देखा था। इसे लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। घर खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी जदीद भी था। जगह जगह सेंसर्स लगे थे जिसकी वजह से हर चीज़ ऑटोमेटिक काम कर रही थी, जो कि आयरा के लिए काफ़ी हैरान कुन था। इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो फ्यूचर में आ गई है। इतनी जिद्दत इसने अभी तक कहीं नहीं देखी थी। राहदारी से होकर अब वो लोग फिर एक दरवाजे के सामने खड़े थे। ये वे दरवाज़ा ब्लैक कलर का दोपट का दरवाज़ा था। गूगल ओपन द डोर। जुल्कनैन के मुंह से अल्फाज अदा हुए तो आयरा एकदम चौंकी, और इसके बोलते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। आयरा की तो आंखें हैरत के मारे झपकना भूल गई थी, और फिर जैसे ही दरवाजे से वो जुल्कनैन के पीछे दाखिल हुई तो बस। ये एक जदीद सहूलियात से रास्ता शानदार बेडरूम था। कमरे के वस्त में एक ब्लैक कलर का जहाज़ी साइज बेड रखा था जिस पर रेड कलर की बेडशीट बिछी हुई थी, और बेडशीट के हम रंग तकिए रखे हुए थे। बेड की एन ऊपर छत पर एक ब्लैक कलर का फनूस लगा हुआ था जिससे सिल्वर रोशनी फूट रही थी। इस कमरे का फर्श बाकी जगह की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत था। बेड के एन सामने का दामद आईना लगा था, और इसके साथ ही ब्लैक कलर की ड्रेसिंग टेबल मौजूद थी जो कि किसी भी किस्म के सामान से खाली थी। इसका दादम आईने पर जगह जगह लाइट्स लगी हुई थी जिसकी बदौलत इस आईने में अक्स ज़्यादा रोशन लग रहा था। वो तो वहीं खड़ी कमरा देखने में मगन थी, जबकि जुल्कनैन कमरे में आते ही इधर ही मौजूद एक स्लाइड डोर की तरफ गया और गूगल ओपन दी डोर कहकर वहां घुस गया। न जाने वो कौन सी जगह है, आयरा ने हैरान होकर सोचा। इस कमरे में ऐसे और भी दरवाजे थे, न जाने इनके पीछे क्या होगा, लेकिन वो अभी सिर्फ सोच ही सकती थी, इनमें से किसी जगह जा नहीं सकती थी। कमरे में एक ब्लैक कलर का सोफ़ा भी मौजूद था। वो सोफ़े पर आकर बैठ गई। ये सोफ़ा तो रूई के गालों जैसा था। नरम से सोफ़े पर बैठकर इसे ताज्जुब हुआ। इस जगह की चकाचौंध ने इसे मबहूत कर दिया था। ओहो, यानी उन्होंने जुए से इतना पैसा कमाया है। ये सोच ज़हन में आते ही इसे बेसाख्ता हर चीज़ से नफरत सी महसूस हुई, और इसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई। इन लोगों को यहाँ आए 2 से 3 दिन हो गए थे। इसने अभी तक पूरा घर नहीं देखा था। ये घर इतना बड़ा था कि एक वक्त में पूरा देखा भी नहीं जा सकता था। अलबत्ता कमरा इसने पूरा देख लिया था, और कमरे में मौजूद दरवाज़ों के अंदर की जगह भी देख ली थी। इस घर में एक बड़ा सा गार्डन भी था जिसमें कई तरह के खूबसूरत फूल पौधे लगे हुए थे। इतने दिन में इसे एक बात तो अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जुल्कनैन को फूल पौधों से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि घर में इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के बेहताब थे। इसके अलावा इनके कमरे की बालकनी में भी गार्डन बना हुआ था। कई तरह के पौधे वहाँ अपनी बहार दिखला रहे थे। मैम, आपका खाना। यहाँ के मखसूस ब्लैक और वाइट यूनिफॉर्म में मलबूस एक लड़की खाने की ट्रे हाथ में लिए इसकी जानिब लाउंज में मौजूद सोफे पर विराजमान थी। इसने इससे ट्रे लेकर टेबल पर रखी और सवाल किया। नो मैम, उन्होंने कहा था कि वो ऑफिस में ही खा लेंगे, और ये कि आपको खाना दे दूँ। इसने मुस्तैदी से जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। हुक्म की तामील कर वो वहाँ से चली गई। ये हराम की कमाई का खाना तो वो खुद भी नहीं खाना चाहती थी। जब अपने घर में थी तब जुल्कनैन के डलवाए राशन के बजाय वो अपने पास मौजूद सैलरी से अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी। मगर अब यहाँ ये करना मुमकिन नहीं था, सो वो कभी कभी दिन में किसी एक टाइम अल्लाह से बहुत माफ़ियाँ तलब करने के बाद महज ज़िंदा रहने के लिए खाना जहर मार कर लेती थी। लेकिन इस वक्त इसे जुल्कनैन के लिए दुख हुआ था। वो लोग जब से यहाँ आए थे जुल्कनैन बिल्कुल चुप चुप सा था। बात तो खैर इन दोनों के दरमियान काफ़ी अरसा से नहीं हो रही थी, मगर वो इसके खाने पीने और हर ज़रूरत की चीज़ का ख्याल रख रहा था, लेकिन खुद वो अपनी हर चीज़ से बेगाना हो गया था। अक्सर आयरा ने इसे चुप चुप कर रोते भी देखा था। वो मीरा की मौत के गम में अंदर ही अंदर घुल रहा था। इसे एकदम ही अफसोस हुआ। वो जुए वाली बात अपनी जगह, मगर वो मेरी तरफ से कभी ज़रा भी गाफिल नहीं हुए। इसे शादी के बाद से लेकर आज तक का इसका हर रवैया याद आया, और इसे कहीं भी ये नहीं लगा था कि इसने आयरा के हकूक़ में कोई भी कोताही की हो। इसने कई बार गैर महसूस तरीके से इसे तहज्जुद पढ़ते भी देखा था। वो तहज्जुद में बहुत रोता था, जैसे वो अपने रब से शर्मिंदा हो। मैं अपने गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैंने अपने रब से बहुत माफ़ियाँ मांगी और मुझे यकीन है वो मुझे माफ़ कर देगा, मगर इंसान माफ़ नहीं करते। इसे जुल्कनैन के कहे अल्फाज और इसका करब में डूबा चेहरा ज़हन में आया तो वो सोच में पड़ गई। काफ़ी देर ज़हन यूं ही उलझन का शिकार है, मगर फिर वो एक नतीजे पर पहुंची। इसने सोच लिया था कि जो होना था सो हो गया। अब वो मज़ीद इस तरह इसे घुट घुट कर मरने नहीं देगी। इसने अल्लाह के हुक्म अदूली की है, और इसकी सज़ा और जज़ा भी अल्लाह इसे देगा। जबकि आयरा इसकी बीवी और इसके हकूक़ की अदायगी में इसने कभी कोताही नहीं की, और वो खुद मुसलसल अपने शोहर के हकूक़ में कोताही करके गुनहगार हो रही है। ये सब सोच कर दिल में वक़्र अदा कर लेने के बाद अब वो मुतमईन सी इसके आने का इंतज़ार करने लगी।
اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے احمد فراز۔ ذوالقرنین گھر واپس آ کر سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عائرہ نے اسے سلام کیا، جس پر وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر سلام کا جواب دے کر باتھ روم گھس گیا۔ قریباً 20 منٹ بعد وہ نہا کر باہر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ بال بنا کر وہ پیچھے پلٹا تو عائرہ بالکل اس کے پیچھے کھڑی آنکھوں میں نرم تعصب لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اچنبھا ہوا، اس نے گردن کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ یوں ہی نرمی سے بولی، جبکہ وہ تو گش کھا کر گرنے جیسا ہو رہا تھا۔ اس کی حقیقت پتہ چلنے کے بعد یہ پہلی بار تھا جب عائرہ نے اسے مخاطب کیا تھا، وہ بھی اتنی نرمی سے۔ بولو، وہ محض اتنا ہی بولا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے صوفے تک لائی اور اسے بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج تو عائرہ اپنے ہر عمل سے اسے حیران کر رہی تھی۔ بولو، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پچھلی باتیں بھلا کر اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرنا چاہیے۔ وہ سمجھ سمجھ کر بولنا شروع ہوئی۔ کیسے؟ وہ نہ سمجھی سے گویا ایسے کہ میں ان ساری باتوں کو بھلا دوں گی جو مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلی ہیں، اور آپ بھی میرے اتنے دن کے رویے کو بھلا دیں۔ یوں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس نے اسے وضاحت سے سمجھایا۔ وہ بالکل چپ رہا۔ ہاں، لیکن آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ وہ اس کے چپ رہنے پر مزید گویا ہوئی۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ کیسے بھی حالات میں رہ سکتی ہوں، لیکن یہ حرام کمائی کی عیش و مسرت مجھے نہیں چاہیے۔ آپ یہ سب کہیں ڈونیٹ کر دیں مجھے، پھر بے شک مجھے کسی جھونپڑی میں لے جائیں، میں رہ لوں گی وہاں، مگر اس محل میں رہنا میرے لیے گھٹن ہے۔ اس نے اٹل لہجے میں بنا ڈرے اپنی بات اس تک پہنچائی۔ اپنی خون پسینے کی کمائی کو حرام کی کمائی کہنے پر اسے غصہ تو بہت ہے، مگر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بینچیں ضبط کر گیا اور تیزی سے اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب گیا۔ اس کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک USB نکال کر اس کی جانب واپس آئے۔ یہ پکڑو، اس میں موجود ویڈیو دیکھو، پھر کوئی بھی فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ اس کے پاس آ کر اس نے گہری سانس خارج کی اور اس کا ہاتھ آگے کر اس میں تھما دیا۔ پھر صوفے کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور ایک بٹن ٹچ کیا۔ اس بٹن پر ٹچ کرتے ہی صوفے کے سامنے والی دیوار سلائڈ ہو کر اوپر کی جانب کھل گئی اور وہاں سے ایک LED باہر نکلا۔ اس نے وہ USB اس کے ہاتھ سے لے کر LED میں لگائی اور گوگل ٹرن آن دی LED کہہ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ویڈیو کا فولڈر آن کر کے ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب آخری دفعہ اپنی صفائی دیتا ہوں، میں وہ نہیں جو بظاہر دکھائی دیتا ہوں۔ صدائیں قید کیے جا رہا ہوں لفظوں میں، مجھے پڑھو تو میں واضح سنائی دیتا ہوں۔ انتخاب تو یوں ہی ششو پنج میں رہنے کے بعد اس نے بالآخر ویڈیو دیکھنے کا تیار کیا اور ویڈیو پلے کر دی۔ بابا، آپ کے جانے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ 10 سالہ ذوالقرنین آنکھوں میں آنسو لیے بے آواز رو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی کلپ تھی جسے دیکھ عائلہ کی بھی آنکھیں چھلکی۔ اس کے بعد اب دوسری کلپ شروع ہوئی۔ بابا، آج میں چائے کے ہوٹل پر جا رہا ہوں کام کرنے، میں جانتا ہوں اگر آپ یہاں ہوتے تو آپ مجھے نہ جانے دیتے، مگر اب تو آپ ہیں ہی نہیں، تو مجھے خود ہی کام کرنا ہوگا۔ آئی لو یو بابا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور اپنے باپ کے لیے بے انتہا پیار تھا۔ یہ کلپ بھی ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی۔ اس کلپ میں ذوالقرنین تھوڑا بڑا لگ رہا تھا اور شاید 12-13 سال کا۔ بابا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، مجھے اکیلے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن میں مما کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا، انہوں نے آپ کو مجھ سے دور کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا بابا؟ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ اب جو کلپ شروع ہوئی اس میں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پہ کچھ حاصل کر لینے کی خوشی دکھ رہی تھی۔ بابا، آج پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ایپ بنائی ہے اور اسے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ آپ مجھے کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے تھے نا؟ دیکھنا بابا، اب میں کامیاب ہو کر آپ کا خواب پورا کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آج انوکھی سی چمک تھی۔ اسی طرح کی ایک کے بعد ایک کلپ عائرہ کی نظر کے سامنے چل رہی تھی۔ ہر کلپ میں ایک بات یکساں تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ یہ ویڈیو صرف مومن کے لیے بنائی گئی تھی۔ کتنی تنہا زندگی گزاری ہے نعیم نے، اور میں سمجھتی رہی کہ وہ ایک ظالم انسان ہے، جبکہ حقیقت میں کتنی مشکلات سے وہ اکیلے گزرے اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ میں کتنا غلط سوچتی تھی ان کے بارے میں، اسے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ذوالقرنین کے لیے بے حد دکھ۔ بابا، اگر آپ آج یہاں ہوتے تو آپ کو مجھ پر فخر ہوتا۔ آج مجھے ایوارڈ مل رہا ہے ینگسٹ بلینئر آف دی ورلڈ کا۔ آپ کے بیٹے نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی کامیابی حاصل کر لی اور یہ سب صرف آپ کی بدولت ہے۔ تھینکس۔ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو اس نے انگلی کے پوڑے سے صاف کیا۔ یہ کلپ اسی دن کی تھی جب عائرہ نے بھی اس کی تصویر لی تھی۔ اسے یاد آیا، بابا یہ دیکھیں میرا ووٹ اچھا ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ آپ کے بیٹے نے آپ کا ایک خواب تو پورا کر دیا، اب دوسری کی باری ہے ہاشم کو سزا دلوانا، اسے برباد کرنا۔ اب آپ کا بیٹا بدلہ لے گا آپ کے اور دادو کے دشمن سے۔ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا
جس نے مجھے یقین کیا اب کی بار اس کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اب وہ کلپس ختم ہو چکی تھی اور اسی کے ساتھ ہی عائرہ کے سامنے ہر بات واضح ہو چکی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ نہ ہی ذوالقرنین کو یادی جواری ہے اور نہ ہی یہ سب چیزیں حرام کی ہیں۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے جلد از جلد ذوالقرنین سے ملنا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو ذوالقرنین اسے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ملا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں کی کونیاں گھٹنوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ اس کی آہٹ پا کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو اب صوفے پر اس کے بالکل برابر آ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس پر ذوالقرنین کی حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے بنا کچھ کہے چپ چاپ اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ اس نے بھی بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ان دونوں کے درمیان موجود شک کی دیوار اب گر چکی تھی۔ دھند چھٹ کر اب آسمان صاف ہو چکا تھا اور اس صاف آسمان میں ان دونوں کا سنہرا مستقبل بلندیوں پر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹرک سے ٹکر لگنے کے بعد ہاشم بے یار و مددگار اس ویرانے میں پڑا تھا۔ اسے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنس لی بے بسی کی تصویر بنا زمین پر پڑا کسی مدد کا منتظر تھا، مگر اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ ایسے ہی یہاں پڑے پڑے مر جائے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور اسے اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ یوں ہی پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے یوں ہی پڑے پڑے زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ جنگل کے آسمان میں اڑتے باز اس کی بو سونگھتے نیچے آنے لگے تھے۔ آخری منظر جو اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ 2-3 بڑے بڑے باز اسے لاش سمجھ کر اس کے اوپر جھپٹنے لگے۔ وہ اپنی چونچ سے اسے نوچنے لگے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، بس چپ چاپ زندہ کھلی آنکھوں سے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس کا حساب شروع ہو چکا تھا۔ اس کے گناہوں سے بڑی زندگی اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ اس کا بچپن، شمس اور اس کی دوستی شمس سے، اس کا حسد، شمس کی موت، مومن امیرہ کی شادی، موسیٰ کی موت، مومن کی موت، امیرہ کا پاگل پن، بلیک مین بن کر ذوالقرنین کا اسے دھوکہ دینا اور اسے برباد کرنا، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے چل رہا تھا۔ یکدم ہی ایک ایک کر مومنہ، شمس، موسیٰ، مومن، رفعت سب اس کے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ سب لوگ اسے دیکھ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کی عبرتناک موت پر ہنس رہے تھے۔ وہ سب اس کی اس المناک موت پر خوش تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ باز مسلسل اسے نوچ رہے تھے مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنا وہ دور یاد آیا جب وہ غرور میں ڈوبا ہر ایک کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ کسی کی بھی جان لینا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اسے یکدم یاد آیا اس نے کتنی معصوم لڑکیوں کی عزتیں لوٹی تھیں۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ سب لوگ جیسے اس کے سامنے کھڑے اس سے اپنا اپنا حساب مانگ رہے تھے، مگر اس کی مدد کوئی نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم تھا۔ اسی طرح کے مناظر دیکھتے بالآخر اس کی جان نکل گئی۔ اس کی لاش کو یہاں پڑے کئی دن گزر چکے تھے۔ اس کو نہ کسی نے غسل دیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور نہ ہی اس کا کفن دفن کیا، اور اس کے گھر والوں کو تو شاید اس کا خیال تک نہ ہوگا۔ اس کی لاش بیچ جنگل میں پڑی تھی اور چونکہ یہ سناٹے والی جگہ تھی سو یہاں سے کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کی لاش کو لاوارث سمجھ کر دفنا دے یا اس کی لاش کو وارثوں کے حوالے کر دے۔ آہ کیا عبرتناک موت ہوئی تھی ایک غرور میں ڈوبے انسان کی۔ وہ جو زندگی میں اپنے اوپر مکھی تک بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا، اس کی لاش کو کتے چاٹ رہے تھے۔ ختم شد۔ سو گائز یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیکس کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ناول کا ویٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔